رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان ہمیشہ اپنے آپ کو تکبر یعنی گھمنڈ کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ ظالموں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس لیے اسے وہی عذاب لاحق ہوتا ہے جو ظالموں کو لاحق ہوتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2000۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دوست سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی کرو، شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1997۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف عبدالرزاق کی روایت سے جانتے ہیں۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1974۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے بڑھ کر کوئی اور عادت نفرت کے قابل ناپسندیدہ نہیں تھی، اور جب کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جھوٹ بولتا تو وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں قابل نفرت رہتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان لیتے کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1973۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو اور وہ اسے بیچنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو خریدنے کی پیشکش کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2493۔ حضرت شریر بن سوید ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین جس میں کسی کا حصہ یا شراکت نہیں، صرف ہمسائیگی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسایہ اپنے قریب کی جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2496۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا کھجوروں کا باغ ہو یا زمین ہو تو وہ اسے نہ بیچے جب تک اپنے شریک کو پیشکش نہ کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2492۔